बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मोन्टाज में आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी MKM पाकिस्तान के कन्वीनियर, वो ये फरमा रहे थे कि आप जानते हैं कि आज हम सिर्फ पिटे हैं, जो कि गुज़िश्ता रोज़ पिटे हैं वो लोग, और लेकिन उन्होंने कहा कि आप ये भी जानते हैं कि हम मज़ीद क्या कुछ कर चुके हैं माजी में, तो कुछ भूले नहीं हैं। लेकिन इस बल्दियाती क़वानीन के मामले पर ऐसा लगता है कि बात हाथ से निकल चुकी है। जमात इस्लामी जो कि 29 रोज का धरना लगभग देकर बैठी रही सिंध असेंबली के बाहर कल रात, बल्कि कल शाम से ही खबरें गर्दिश में थी कि जमात इस्लामी के साथ सिंध हुकूमत का जो मुआहदा है वो तय पा चुका है। लेकिन इस मुआहदे में क्या कुछ तय पाया, ये रात गए आने तक चीजें तफसीलात सामने आ गईं। अब से कुछ देर पहले ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने इल्जाम आयद किया है कि जमात इस्लामी ने बल्दियाती क़वानीन का बकरा काट दिया है, यानी वो मामू बन गई है। क्या जमात इस्लामी मामू बन गई है? अगर वो मामू बन गई है तो फिर सिंध हुकूमत क्या करेगी, और क्या जमात इस्लामी दोबारा एहतजाज पर उतर सकती है या नहीं? सवाल ये भी है कि MQM पाकिस्तान के तमाम ही धड़े हमें उस वाक़े के बाद, जबकि ज़ाहिर कराची के अंदर हमने एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा देखा, क्या ये धड़े एक होने जा रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो हैं वो हमें दिखाई दिए बहादराबाद के अंदर, वहां पर खड़े होकर उन्होंने डाइस पर आवाम से भी बात की। लेकिन क्या डॉक्टर फारूक सत्तार के लिए बहादराबाद के दरवाजे और दिल खुले भी हैं, या ये सिर्फ रात गई वाली बात होगी? तो इस सब सारे मामले पर तबसरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़ाहिर PSP का भी कुछ मामला सामने आए कि PSP जो है वो इतवार के रोज एक बड़ा धरना देने जा रही है, बड़ा एहतजाज करने जा रही है। उस एहतजाज के अब क्या मकासद रह जाएंगे, जबकि कहा यह जा रहा है कि जमात इस्लामी तो सारा खीर समेट चुकी है। तो जरा सबसे पहले बात कर लेते हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब से कि वो वाकई मामू बने या नहीं बने हैं। तो हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुबारक भी देती हूँ आपको 29 रोज के धरने के बाद। लेकिन सर, नाक़िदीन फरमा रहे हैं कि डील हो गई है जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के साथ। क्या डील हुई है, हमें भी बताइए। ये डील नहीं हुई है, ये बिल्कुल वाज़े तौर पर एक मुआहदा हुआ है, जिसको हमने मीडिया के सामने, पूरी कौम के सामने पढ़कर नासिर हुसैन शाह साहब ने सुनाया है। इसलिए इसमें कोई एक ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसमें कोई इबाहम मौजूद हो। तहरीर में है और तकरीर में है, और मीडिया ने उसको कवर किया है। और जो मुआहदा हुआ है वो ये हुआ है कि 2021 का जो एक्ट था, जिसमें तालीमी इदारों को और जो डिस्पेंसरियाँ और हॉस्पिटल से अब्बासी शहीद और इसी तरह से लेप्रोसी हॉस्पिटल और स्पेंसर हॉस्पिटल और इस तरह के तमाम इदारे और KMDC, इन सब को अब वापस कर दिया जाएगा। गोया तरमीम के ज़रिए से ये एक्ट वापस ले लिया जाएगा, इसकी जो अहम तरीन शिक़ें हैं वो वापस ले ली जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन बात यहाँ तक रुकी नहीं, क्योंकि जमात इस्लामी चीज़ों को कराची के पूरे सिनेरियो में देखती है। तो हमने वो काम भी किया जो 2013 में से लेकर अब तक नहीं हो पाया था। हमने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के लिए मेयर को चेयरमैन बनाने का मुआहदा किया है, और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो कराची का सॉलिड वेस्ट है उसका मेयर चेयरमैन होगा। और इसके अलावा और बहुत बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो PFC अवार्ड का इनेकाद, और उसमें मोटर व्हीकल टैक्स जो 50 साल से मुतालबा था, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब की बल्दिया इसलिए तोड़ी गई थी तो वो मुतालबा कर रहे थे, तो जमात इस्लामी ने शहरियों का मुकदमा लड़ा और उनसे मुआहदा कर लिया, और उन्होंने उसका ऐलान किया है कि वो हिस्सा देंगे। इसी तरह ऑक्ट्राय में हिस्सा मिलेगा 99 के शेयर के मुताबिक। बहुत बड़ी बात है कि जो यूनियन काउंसिल है आबादी के मुताबिक उनको जो है वो पैसे दिए जाएंगे। तो ये तो हमने 2013 में से बहुत कुछ ले लिया। ठीक है हाफिज साहब, एक मिनट रुकिएगा। हाफिज साहब मेरी बात सुने ना। अब कहा ये जा रहा है कि MQM पाकिस्तान जब ग्राउंड पर आई, मैदान में उतरी, तो आपके मुआहदे भी हो गए, आपको सिंध हुकूमत की बात भी समझ आ गई और सब गुडी गुडी हो गया। तो ये MQM के मैदान में आने के बाद हुआ ये मुआहदा, इसके पीछे कुछ और चीजें तो नहीं है क्या? हम तो देखिए मुज़ाकरात की जो के लिए पहली मरतबा वो आए थे 90 दिन। उसके बाद मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था 14वें दिन। फिर उसके बाद ये सिलसिला रुक गया था, और दरमियान में मुख्तलिफ तरीकों से बातचीत का अमल जारी था, जो MQM के एहतजाज से पहले भी जारी था और एहतजाज के बाद भी उसको फाइनल किया गया। तो मैं नहीं समझता, फाइनल तो पहले हो गया था, वो लोग मानते नहीं थे, तय करके जाते थे, फिर इनके यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी इंटरनल, वरना शायद ये 10 दिन पहले ही फाइनल हो जाता। लेकिन जो है वो बिलाखिर उनको अप्रूवल मिला अपने ऊपर के लोगों से, और फिर उन्होंने उसका कर दिया। मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि MQM का मसला है कि PTI का मसला है। काश के जमातें पहले जाग जाती
تو شاید ہمارے 28 دن کے دھرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ 2013 میں اتحادی تھے, اس وقت جاگ جاتے تھے تو میئر با اختیار ہو جاتا. اچھا میں یہ ایشو نہیں ہے. یہ جو مسودہ کل رات ناصر صاحب پڑھ کے سنا رہے تھے, اس پہ اس کا مقصد ہے ان کے بھی سگنیچرز ہیں, آپ کے بھی سگنیچرز ہیں, اور یہ پورا مکمل معاہدہ ہے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, یہ تو پڑھ کے سنایا ہے نا, باقاعدہ تحریر ہے, مسودہ ہے, نہیں سائن ہے کہ ہاں بھائی کریں گے, یہ لالی پاپ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اچھا یہ مجھے بتائیں حافظ صاحب, میرے پاس وقت کم ہے, اگر خدا نہ خواستہ سندھ حکومت آپ کے یہ سارے معاملات سننے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں کرتی تو جماعت اسلامی کے پاس کیا آپشن باقی بچتا ہے؟ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں سنا, کہ ہم تو کراچی کے حقوق کی تحریک چلا رہے ہیں. کچھ چیزوں کا تعلق صوبائی حکومت سے, کچھ چیزوں کا تعلق وفاقی حکومت سے. ہم پورے کراچی کو وفاق صوبوں میں نہیں توڑتے. ہمیں پانی چاہیے, بجلی چاہیے, گیس چاہیے, ٹرانسپورٹ چاہیے, تعلیم چاہیے, صحت چاہیے. ہمیں اپنے سارے منصوبے مکمل چاہیے, ماس ٹرانزٹ سسٹم چاہیے, کراچی سرکولر ریلوے چاہیے. ہمیں میئر کو بااختیار کرنا ہے, یہ ہمارا ایجنڈا ہے پورا. اس ایجنڈے کے مطابق ہم جد و جہد کر رہے ہیں. ابھی یہ قانون آ گیا تو اس کی ہم نے مزاحمت کی اور اس کے نتیجے میں نتائج حاصل کیے. اگر اس پر عمل درآمد کریں گے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ کریں گے, لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو ہماری تحریک چل رہی ہے. ہمارے پاس تو سارے آپشن موجود ہیں. آج ہم نے گڈ جیسچر میں شاہراہوں کے دھرنے کینسل کر دیے نا, ملتوی کر دیے, لیکن یہ آپشن بند نہیں کیا ہے. جماعت اسلامی کوئی ہلکا نہ لے, کوئی ایزی نہ سمجھے. ہم سیریس لوگ ہیں, سیریس طریقے سے کام کرتے ہیں. سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں آئے, ذات کے لیے نہیں آئے, وزارتوں کے لیے نہیں آئے. ہمیں تو نہیں معلوم کون میئر بنے گا, پھر بھی ہم نے جد و جہد کی ہے. ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آ کر کھڑے ہوئے ہیں. ہلکا نہیں لیا کسی نے جماعت اسلامی کو حافظ صاحب, تبھی تو 29ویں روز مذاکرات ہو گئے. ویل تھینک یو ویری مچ حافظ نعیم الرحمان, امیر جماعت اسلامی کراچی, ہم سے بات کرنے کے لیے. مذاکرات کامیاب ہوئے, یہ اچھی خبر تھی, لیکن اب یہ مذاکرات جو کامیاب ہوئے ہیں, ان تمام تر باتوں پر عمل درآمد کیسے ہوگا, شاید یہ بھی ایک اہم ترین سوال ہے. لیکن ڈاکٹر فاروق ستار کا معاملات کیا حیدرآباد میں سیٹلڈ ہو چکے ہیں؟ ڈاکٹر فاروق ستار کیا ڈاکٹر ارشد العباد کے کہنے پر حیدرآباد گئے تھے؟ آگے کیا مستقبل ہوگا؟ پی ایس پی جو اب مظاہرہ کرنے جا رہی ہے, اب اس کی ضرورت بھی رہ گئی ہے نہیں؟ ذرا اس پر بات کرتے ہیں رائٹ آفٹر دس بریک. یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جاتے ہوئے میں نے آپ سے کہا کہ ذرا بات کرتے ہیں ایم کیو ایم تنظیم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے, جو کہ دونوں باہیں پھیلائے ایم کیو ایم حیدرآباد سے ملنے کے لیے پہنچ گئے تھے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, جو کچھ کراچی کے بلدیاتی قوانین کے حوالے سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں, جو مومنٹم بنا ہے, اس کے بعد شاید سندھ حکومت گھٹنے ٹیک رہی ہے, جو ہمیں جماعت اسلامی کے معاملات پر دکھائی دیا, انہوں نے معاہدہ ان سے کر لیا. یہ اب کیا تاثر رہ گیا ہے کہ ایم کیو ایم احتجاج کرے, یا آپ آواز اٹھائیں, یا پی ایس پی بھی آواز جو اٹھانے جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی جو چالاکی ہے, اور اس نے ایسا چکما دیا ساری سیاسی جماعتوں کو, کہ ان ساری سیاسی جماعتوں کو تو جو کالا اصل قانون تھا وہ 2013 کا تھا, اس کے خلاف لوگوں کو اسی وقت سے موبلائز کرنا تھا. لیکن ساری جماعتیں کہیں نہ کہیں اپنی سہولت اور کنوینئنس میں کہیں نہ کہیں دبی تھی, چھپی تھی, خاموش تھی. اچھا, یہ انہوں نے ساری جماعتوں کے درمیان ایک کمپٹیشن کرا دیا کہ کراچی کی تقسیم اور انتشار اور زیادہ واضح اور نمایاں اور اجاگر ہو جائے. آپ دیکھیں سب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی اس میں جماعت اسلامی نے دھرنا دیا, 28 دن استقامت کا مظاہرہ کہ ہم سب نے اسے سراہا, ہم نے اچھا کام ہے. لیکن وہ کالا ترین 2021 کا قانون ہے. اصل جو خرابی کی جڑ ہے وہ 2013 کا کالا قانون ہے, اور اس کی بجائے جو ماڈل ہونا چاہیے مشرف صاحب کے زمانے کا 2001 کا بلدیاتی قانون, یا ذوالفقار علی بھٹو شہید کا پیپلز لوکل گورنمنٹ ایکٹ 72 کا. ان دونوں میں سے کسی کو اٹھا لے اور 79 کے ضیاء الحق کے زمانے کے بلدیاتی نظام کے ساتھ تھوڑا ملا لیں, تو ایک پریکٹیکل, قابل عمل, ایک بہتر, اچھا, جس میں مؤثر, باوسیلہ, با اختیار ایک بلدیاتی نظام. اور یہ صرف کراچی کے لیے نہیں, حیدرآباد, میرپور خاص, سکھر اور
लाड़काना, दादू, जामशोरो, बदीन, ठट्टा, इन सब शहरों के लिए हुकूमत ने क्या चालाकी की? आपने कहा ना हुकूमत ने चालाकी। ये किया कि पहले म्युनिसिपल सर्विसेज ले ली, ओके। तो किसी जमात ने कोई मुजाहरा नहीं, कोई धरना नहीं। ये तो 2013 से चला आ रहा है ना भाई, हाँ, सही है ना। और 2008 से वाटर बोर्ड लेके चेयरमैन वजीर बल्दियात को बना दिया, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी 2008 में ले गए, एमक्यूएम की नाक की नीचे से लेके जब मुस्तफा कमाल की मेयरशिप का आखिरी दौर चल रहा था, तो एमक्यूएम के ऊपर जो इल्जाम लगाना है उस वक्त से जो 2013 से लेकर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, जो फेलियर सामने आए उससे तो मैं इनकार करता ही नहीं दुरुस्त हूँ। बात और वही वजह है कि आज हम मुंतशिर भी हैं, मुनकसिम भी हैं और बिखरे हुए हैं और कई धड़ों में तकसीम भी है। अब रुक जाइए, ठीक है ना, यहाँ तक रुक जाइए। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चकमा ये दिया कि अब उन्होंने तालीम और सेहत के स्कूल ले लिए, अस्पताल ले लिए और मेडिकल कॉलेज भी ले लिया, जो एक प्राइड है बल्दिया की। अच्छा, पहले भी सूबाई हुकूमत पैसे देती थी और सूबाई हुकूमत को वफाक देता है और वफाक को कराची पैसे देता है, तो ये कौन सी नई बात है, कौन सा एहसान तो वफाक? जमात इस्लामी के साथ जो ये मुआहिदा अभी हुआ है, आपको लग रहा है ये ठीक हुआ है? मैं ये कहता हूं कि जमात इस्लामी को ये सोचना चाहिए कि मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम। अगर मुझे जाम का एक गिलास आज ऑफर किया गया है, एक सीट है मेरी सूबाई असेंबली में और जिनकी 22 है, उनको छोड़कर अगर मेरी तरफ रुजू हुई है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, अगला मेयर भी जमात इस्लामी का आ सकता है, ऐसे भी इम्कान हैं वैसे। देखें, अगर रुजू हुआ है तो इसका मतलब इसलिए कि बाकी सारी जमातों का भी मोमेंटम और प्रेशर बढ़ रहा था। मेरे बहादुराबाद के साथियों के साथ खड़े हो जाने के बाद इस बात के कवी इम्कान है कि एमक्यूएम अपने पैरों पे खड़ी होगी इंशाल्लाह, उसकी मोबिलाइजेशन इन सब पर हावी हो जाएगी। अब रुक जाए ना, ये एक एक करके चलते रहो। हमारा साथी शहीद हुआ इस बल्दियाती काले कानून के खिलाफ जद्दोजहद में। मेरी माओ बहनों बेटियों ने डंडे, लाठियां, आंसू गैस खाई हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि उस प्रेशर को डिफ्यूज करने कि कहीं सारा कराची और महाजिर और मजलूम फिर एमक्यूएम के साथ इकट्ठे नहीं हो रहे ना। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब रुकिएगा, मेरी बात सुन ले पहले। आप जब बहादुराबाद गए थे, आप जब बहादुराबाद तशरीफ लेकर गए, हमने देखा कि आपने पहले प्रेस क्लब पर बात की मीडिया के साथ और फिर आपने कहा मैं बहादुराबाद भी जा रहा हूं, और आप बहादुराबाद पहुंच गए। जब आप पहुंच गए तो आपने दोनों हाथों से बाहें फैलाकर बहादुराबाद पर वेलकम किया, लेकिन क्या बहादुराबाद वालों ने आपको वेलकम किया? नहीं, उनका रवैया बड़ा खैर मकदमी था। अच्छा, बहुत वेलकमिंग था, बिल्कुल। उसमें मुझे कहीं पर जरा सा भी वो नहीं है। और गर्मजोशी कहीं ज्यादा कहीं कम थी। ये होता है इंसान की साइकी है ना। कुछ लोग ज्यादा गर्मजोशी से मिले, कुछ कम गर्मजोशी से मिले। आमिर खान साहब गर्मजोशी से मिले। देखें, मैंने कह दिया खैर मकदमी था, तो ये फराख दिली, कुशादा दिली, एक बर्फ तो पिघली है ना बीबी। और मेरा कहने का, और माजी की एक तल्ख। और आप किसके फोन पर गए थे बहादुराबाद? मैं अपने जेस्ट पर। नहीं, डॉक्टर इशरत लिबात साहब से बात नहीं आपकी? डॉक्टर इशरत लिबात को मैं जब जा रहा था तो मैंने कहा कि उनको भी मैं ये खबर दे दूं कि मैं जा रहा हूं। ताकि उनके साथ मैंने एक अच्छी शराकत दारी कायम की है कि बहुत सारे फैसलों में हम एक दूसरे को आगाह रखेंगे, यहाँ के राब्तों में हम एक दूसरे को आगाह रखेंगे। दो अच्छे चेहरे, सीनियर चेहरे जिनके बारे में कंट्रोवर्सीज कम है, अगर वो एक जगह है, और बहादुराबाद की भी मेरे बहुत अच्छे चेहरे, हम सब अगर एक जगह जमा होकर फिर इंशाल्लाह अवामी मोबिलाइजेशन ना जमात इस्लामी को मिली है। उनके कारकुनान, उनके अराकीन, उनके रुकन तो आए हैं वहां पर, लेकिन उनके अकाबरीन तो आए हैं, उनकी माएँ बहनें बेटियां आई हैं। इसी तरह एमक्यूएम के एहतजाज में भी जो लोगों की तादाद है वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है। अवाम उलझन में है, कंफ्यूज है, वो भी किसी की मोबिलाइजेशन में नहीं गए हैं। यानी एमक्यूएम का जो एहतजाज था, आप कह रहे हैं उसमें भी लोग नहीं थे? ईमानदारी की बात है, देखें, लोग नहीं थे, 1500 लोग थे। हाँ, जितने 1500 1500 जो भी कह, लेकिन और इसी तरह जमात इस्लामी में मैक्सिमम 2000 1500 इतने होंगे ना। अवाम किधर हैं? अवाम को मोबिलाइज कैसे करेगा और कौन करेगा? अवाम को मोबिलाइज करेंगे ये देखे कि हम नए चेहरों को, नौजवानों को, नए लोगों को, जिसे कहते हैं ना ऑल सेक्टर, ऑल पार्टी एक ओनरशिप कराची में देने की जरूरत है। देखिए, मैं 1-1.5 साल से चिल्ला रहा हूँ। इशरत भाई से मिला तो ये बात की, शहबाज शरीफ से मिला, जहांगीर तरीन से मिला, सिराजुल हक साहब से मिला, मैंने सबसे मिलकर यही कहा कि ऑप्शन जो है ना फारूक सत्तार साहब, देखिए मेरी बात सुने, महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब, मैं बात कर चुकी हूँ उनसे, 1-on-1 इंटरव्यू हो चुका है, आप किसके साथ भी कई दफा इस मामला पे बात हो चुकी है। आफाक अहमद इस अलायंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं या नहीं? जिसका जवाब यह है कि नहीं। वो कह रहे हैं कि मेरा कॉज महाजिर कौमी मूवमेंट है, ये हटे हुए हैं उस कॉज से, जब अपने अपनों के नहीं है तो फिर बाकियों की कहां का सवाल रह जाता है? देखें,
کراچی کی ڈیموگرافی بہت چینج ہو گئی ہے. جب مہاجر قومی موومنٹ بنی تھی اس وقت مہاجروں کی کراچی میں آبادی کیا تھی پاکستان بنانے والوں کی؟ تو آج کے مائنورٹی میں آ گئے. مائنورٹی میں تو خیر نہیں آئے ہوں گے, میں اس بحث میں جاتا ہی نہیں. لیکن سندھ حکومت نے کہا ہے, وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ مائنورٹیز ہیں آپ. وہ تو اس لیے کہا, اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا نا کہ آدھی آبادی ہماری لاپتہ ہے نا. آپ ہمارے لوگوں کو بھی لاپتہ کرتے ہیں, کارکنوں کو بھی لاپتہ کرتے ہیں, ہماری آبادی کو لاپتہ کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ آئے کراچی والوں کے ساتھ اس ایشو پہ کم از کم کھڑے ہو کر ان کے بھی تحفظات ہیں مردم شماری پر کہ ہاں کراچی کی آبادی کو آدھے سے بھی کم گنا گیا, 3 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے. اور جو سیمپل آڈٹ مردم شماری ہونی تھی جو غلطی سے میرے ایم کیو ایم کے بھائیوں نے, پی ٹی آئی نے کوئی لالی پاپ دی اور ان کے آگے انہوں نے شاید اس معاملے پر گھٹنے ٹیک دی ہے. یہ سب باتیں کرنے کے بعد آپ کا خیال ہے کہ وہاں کے دروازے آپ کے لیے کھلے رہیں گے یہ باتیں, اور خیر مقدمی جو انداز تھا وہ برقرار رہے گا؟ میں نے کیا کہا, بدقسمتی سے دیکھیں صحیح غلط فیصلے ہم سب کرتے ہیں, تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہ اپنے دلوں کو کشادہ نہیں کریں گے. میری کوئی بات جو سنسیریٹی میں کہی جائے گی, میں دانا دوست بن کے, ان کا مخلص بھائی بن کے, میں نے کیا کہا عزت اور وقار بچانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کیا کہا تحریک کو بچانے کے لیے. تحریک کے آگے ہمارے دھڑے, ہمارے فیکشنز, ہماری تقسیم انتشار بہت ہیچ ہے, بہت معمولی بات ہے. اصل میں تو ایک بڑے کاز کے لیے, اور وہ بڑا کاز 2013 کا کالا قانون ہے, مردم شماری ہے, غیر آئینی کوٹا سسٹم کا نفاذ ہے, K4 پر کوئی عمل درآمد شروع نہیں ہے, پنگ پونگ بنا ہوا ہے وفاق اور صوبے کے درمیان. 30 ارب سے زیادہ روپے خرچ ہو گئے. 3 نالے اگر صاف کر دیے وفاق نے تو باقی 1100 ارب جو دینے تھے بارشوں کے بعد, یہ سارے میرے وہ مسئلے ہیں کہ جس پر کام ہونا ضروری ہے. جماعت اسلامی کو میں جہاں کہوں گا کہ خوش آئندے کہ چلے وہ سمجھتے کہ وہ کامیاب ہو گئے, تو میں بھی کہتا ہوں کہ چلو بھائی سلام تحسین, تم نے استقامت کے ساتھ سردی میں گرمی میں وہاں بیٹھے رہے. تو میں ان کے اس کردار سے انکار تھوڑی کر رہا ہوں, لیکن ایک ان کے بھائی کی حیثیت سے بھی ان کو بھی متنبع کروں گا کہ مشتقب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام, ساقی نے کچھ ملا نہ دیا وہ شراب میں. تو یہ بھی فیکٹر ہے. اور ابھی تو چائے اور ہونٹوں کے بیچ میں کئی خم ہیں, ابھی یہ چائے ہونٹوں تک نہیں آئی ہے. پھر پورا کمپریہنشن مجھے حافظ نعیم الرحمان کے نیریٹو میں بھی نظر نہیں آیا. ماسٹر پلان ہے, بلڈنگ کنٹرول ہے, اور واٹر بورڈ اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے صرف چیئرمین شپ آج نہیں چاہیے ایک نوٹیفیکیشن سے, آج خوش کر کے نکال دیں گے, 1 سال بعد واپس لے لیں گے. یہ 2013 کے قانون کا حصہ ہونا چاہیے کہ واٹر, اور اس لیے پھر حافظ نعیم الرحمان بھی یہ بات کریں, پی ٹی آئی بھی یہ بات کریں, اور میری یہ ایم کیو ایم اور میں بھی بات کروں کہ اصل مسئلہ میری 2016 کی آرٹیکل 140A کی پٹیشن سپریم کورٹ میں ہے. وہ نسلہ ٹاور غلط بن گیا, اس کے کئی سالوں کے بعد گرا دیا. جو ہے وہ نالوں کے اطراف انکروچمنٹ ریگولرائز ہو گئی, وہ آپ نے جو ہے وہ ہٹا دی. لیکن یہ انکروچمنٹ ہوئی کیوں, کس نے کی, اور کہاں نظام میں خرابی ہے. اگر کاش سپریم کورٹ چیف جسٹس جانے سے فروری میں وہ جا رہے ہیں, 2 فروری جا رہے ہیں, اس سے پہلے کاش اس پٹیشن پر کوئی انٹرپریٹیشن اس کی توجیہ اور توضیح دے دے. تو خدا کی قسم بہت سارے مسئلے ویسے, تو جماعت اسلامی میرے ساتھ کھڑی ہو, پی ٹی آئی میرے ساتھ کھڑی ہو, ایم کیو ایم اور میں ایک ساتھ کھڑے, 140A کی پٹیشن اس مسئلے کا اصل حل ہے. 2013 کا قانون کالا قانون ویسے ہی اڑ جائے گا. ساقی نے جام میں کچھ ملا نہ دیا, اور جس ساقی کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں وہ ساقی ہے سندھ حکومت. جی ایسا ہی ہے. اب آپ سن لینا میری بات. سندھ حکومت نے, ڈاکٹر میری بات, ڈاکٹر ارشد العباد صاحب نے اسی ساقی کو فون کیا اور کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب جا کے آپ ذرا بات کریں. امین الحق کو فون گیا, باقی سارے لوگوں کو فون گیا. تو ساقی سے ملاقاتیں اور رابطے تو سب کے ہیں, لیکن ساقی مان کسی کی نہیں رہا, نہ آپ کی, نہ ڈاکٹر ارشد العباد کی, نہ ادھر بیٹھی ایم کیو ایم پاکستان کی. بھائی ساقی تو میرے گھر بھی آیا تھا ایک پورا جگ لے کر, سعید غنی آئے تھے ناصر, اور وہی بات ہے جو چارٹر میں جو ڈیل یا معاہدہ جو جماعت اسلامی کے ساتھ, ڈیل ہے یا معاہدہ, دیکھیں ڈیل انگریزی میں کہیں گے نا, معاہدے کو کیا کہو گے, ایگریمنٹ کہو گے, ایکارڈ کہو گے, ڈیل ایک ہی بات ہے. لیکن ڈیل کا لفظ و اصطلاح اتنی غلط استعمال ہوئی ہے نا کہ وہ اچھے والے ایک معاہدے کو بھی ڈیل کہتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. چلے میں معاہدہ, اچھا اب معاہدہ ہے تو وہی ساری باتیں مجھ سے ایگری کی تھی, اور میں نے کہا تھا دیکھیں سالڈ ویسٹ کا چیئرمین آپ بنا دیں گے میرے کو, واٹر بورڈ کا بنا دیں گے, پھر 1 سال کے بعد آپ لے لیں گے. ذرا لڑائی ہوئی, پھڈا ہوا, تلوار تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا بھائی, سارا اختیار تو آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا. اگر 140A کے تحت آرٹیکل 32 آرٹیکل 7 کے تحت اگر لوکل گورنمنٹ اور لوکل ڈیموکریسی بھی ہے, نرسری آف ڈیموکریسی بھی ہے, تو پوری دنیا میں جو نظام ہے وہ آپ کو لانا ہوگا. وہ آپ کب لائیں گے, چلیں 10 سال میں لائیں, لیکن بلاول,
زرداری بھٹو اب یہ طے کریں، ان کی وہ نوجوان ہیں، کم عمر ہیں، ان کے پاس ٹائم ہے. وہ اگر ابھی اس کو نہیں سمجھیں گے کہ لوکل ڈیموکریسی کیا ہے، دیکھیں نا، یہ تو آپ اس طرح کا کام کریں کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ میرا میئر نہیں آئے گا تو ہسپتال بھی لے لوں، میڈیکل کالج بھی لے لوں، اسکول بھی لے لوں. یہ تو آپ نے ابھی سے اپنی ہتھیار ڈال دیے. اوکے فاروق ستار صاحب، میں ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیں بڑی بازگشت ہوئی اس بات کی کہ ایم کیو ایم اب کس کو دلہن بنانا، یہ تو پیپلز پارٹی کا کام تھا کہ ایم کیو ایم کو صحرا پہنانا ہے، جماعت اسلامی کے گلے میں ہاتھ ڈالنا ہے. دلہا تو آپ بننا چاہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہر چیز کے دلہا آپ بننا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بننا چاہتے ہیں. میں تو نکاح پڑھواؤں گا ان کے، اب میرے خیال میں ان سب کے میں سب کو ملانا چاہتا ہوں. ایون جو کراچی میں پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں، میرے خیال میں ان کا بھی ایک کردار ہونا چاہیے. اور ساری جماعتوں، آل پارٹی، آل سیکٹورل، صنعت کار ہوں، تاجر ہوں، قابل قبول اچھی ریپوٹیشن والے بلڈر ہوں، اربن پلانر ہوں، اور ایک جوڈیشری کے نمائندہ، اور 5 بڑی سیاسی جماعتوں کے کراچی کے سینئر بیٹے. میں آپ کو یقین کر لیں اس بات کا، میری بات سنتے جائیے. بات یہ ہے کہ یہ جو فارمیشن اور جو فارمولا آپ پیش کر رہے ہیں نا، یہ مجھے بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اگلے 5-10 سالوں میں بنتا دکھائی نہیں دے رہا. آپ اس پر راگ الاپتے رہیں، آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے رہیں، لیکن اس کا کوئی ہمیں سرفس پہ کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ سب فریکشنز میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. لیکن 10 سال کے بعد جب آپ انشاءاللہ یہ پروگرام کریں گے 7 سے 8، تو اس میں آپ کہیں گے کہ فاروق بھائی نے جو بات کی تھی، اگر کاش اس پر عمل درآمد کر لیتی ساری پارٹیاں مل کے. یہ ہم کاش پہ ہی تو زندہ ہیں، ہم کاش پہ ہی تو زندہ ہیں. لیکن دیکھیں، وے فارورڈ تو بتانا تو ہے نا، کہ اس الجھاوے سے، اس کثیر الجہتی بحران سے کوئی ایک فرد، ایک طبقہ یا ایک جماعت کراچی کو اور پاکستان کو اب اس بحران سے نہیں نکال. کثیر الجہتی بحران ہے تو کثیر الجماعتی، کثیر الشعبہ جاتی اپروچ اور ایفرٹ چاہیے. مان جائیں، اور 5 سال 10 سال کا کچھ نہیں، تعمیر اور ترقی کا ایک ایجنڈا، اس پر اشتراک عمل کر لیں، اس پر ایک مفاہمت کر لیں. آپ یقین جانیں باقی چیزوں پہ لڑیں، میئر کے لیے لڑیں، آپ بلدیاتی وسائل اور اختیارات کے لیے لڑیں، لیکن ایک سینکڑوں ارب روپے کا اگر پیکج کراچی. ہم بحث میں کافی آگے نکل آئے، لیکن میں ایک چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سندھ حکومت جو ہے، ظاہر ہے کل بھی میں گزشتہ پروگرامز ڈفرینٹ دیکھ رہی تھی تو اس میں یہ بات وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان نے ہم سے معاہدہ کیا. ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک تھانے کے اندر جو ہے وہ ایف آئی آر بھی کٹوا دی گئی ہے وزیر اعلیٰ کے نام پر، اور کہا گیا کہ انہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کو پیٹا، اور ہمارا ایک کارکن جو ہے وہ بھی اس میں شہید ہوا ہے. بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ ریڈ زون ٹیریٹری جو ہے اس کی جو حرمت ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا ایم کیو ایم پاکستان کو، اور وہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایم کیو ایم پاکستان نے مس ہینڈلنگ کی ہے؟ کیونکہ انسائیڈ رپورٹس یہ بھی تھی کہ شاید لیڈرشپ ایم کیو ایم پاکستان کی وہاں پر نہیں تھی، کارکنان خود ہی ادھر ادھر گھومنا شروع ہو گئے تھے. ریڈ زون میں نہیں بھی جانا چاہیے تھا، تو اگر انہوں نے فرض کر لیں یہ غلطی کی، اور میڈیا میں جیسے رپورٹ ہو رہا ہے، جی سر، اور جیسا کہ شاید پیپلز پارٹی والوں سے بات چیت ہوئی تھی کہ نہیں اس طرف نہیں جا رہے، اس کو بھی یہ بھی باتیں آئی ہیں، فرض کر لیں اگر ایسا تھا بھی اور پھر بھی وہ ریڈ زون میں آ گئے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جس طرح کا برتاؤ اور سلوک آپ نے ان کے ریڈ زون میں آنے پر کیا. ارے انہوں نے کہا کہ ہم 4 گھنٹے بیٹھیں گے نا، عامر خان تو کہہ رہے تھے نا، تو 4 گھنٹے بیٹھنے دیتے، اپنے 2 وزیر باہر بھیجتے سی ایم ہاؤس سے، ان کی یادداشت اور مراسلہ لیتے، ان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کرتے، جیسے پی ایس پی کے ساتھ کیا آپ نے، جیسے آپ نے پی ایس پی کے ساتھ کیا انگیجمنٹ کیا؟ پی ایس پی کے ساتھ بھی تو ملے ہیں، یہ پیپلز پارٹی والے انہوں نے ملاقات کی میرے خیال میں. بالکل کی ہے، بالکل کی ہے. ارشد وارا صاحب کو سے بھی آج ہم نے ٹائم لے رکھا ہے، ان سے بھی پوچھتے ہیں. اسی طرح انہوں نے جماعت اسلامی سے کو بھی انگیج کیا. تو ایم کیو ایم 22 ایم پی اے والی جماعت ہے، اس کو کرنے میں آپ کو کیا حرج ہے؟ پھر کسی کو بھی دولہا بنائے، کسی کو بھی صحرا پہنائے، کہیں بھی بکرا کاٹے، کسی کو بھی ماموں بنائے، لیکن جماعت اسلامی کو بھی اس زوم میں اور خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ تنہا ان کے 28 دن کے دھرنے کا نتیجہ ہے. یہ پریشر میرے ایک تحریکی ساتھی کی شہادت کا میری بہنوں بیٹیوں نے اپنے سروں پر ڈنڈے لاٹھیاں نہ کھائی ہوتی تو شاید یہ پریشر اور جو موبلائزیشن اب عوامی ہو رہی ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بھی آپ کے ساتھ فائنلی پہلے انگیج کیا پھر معاہدہ کیا. میں نہیں کہتا کہ آپ سے بات چیت نہیں چل رہی تھی، بات چیت تو میرے ساتھ بھی چل رہی تھی، بات چیت تو عشرت العباد کے ساتھ بھی چل رہی تھی، اور ہم دونوں کی کوشش تھی، عشرت بھائی کی میری، کہ یہ ایم کیو ایم کو صحرا سجے، لیکن ایم کیو ایم اس میں تھوڑی سلو تھی شاید. لیکن جیسے ہی ہم سب نے فیصلہ کیا کہ صحرا جماعت اسلامی کے سر بند گیا نا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، اور آپ کے اوپر بھی اس حد تک بن گیا کہ آپ بادرآباد پہنچ گئے. دیکھیں 50-50 ہو گیا، ان کے سر اگر صحرا بن گیا، ہمارے پاس اب تک چھوارے آئے نہیں ہیں، وہ آنے چاہیے ہمارے پاس. آپ انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے ڈاکٹر صاحب، لیکن کراچی کی سیاست میں چھواروں کا انتظار ہی کرتے رہ گئے. اپنی خوشی میں ہمیں وہ شریک کریں، ہم بھی ان کو مبارکباد دیں. ٹھیک ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन डॉक्टर मेरा फारूक कहना है सत्तार कि जी। अब अगर इस पर अमल दरामद होगा हाँ। तो जमात इस्लामी उसी सूरत में करा सकती है जब MQM, PTI, कम से कम वो जमातें और PMLN भी कराची में अगर ये उनके साथ खड़ी होंगी और ये सब मिलकर कोशिश करेंगे तो फिर पीपल्स पार्टी के वडेरे और जागीरदार अब उन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अकेले आप पकड़ेंगे एक सीट पर सूबाई असेंबली की तो ये आप कामयाब नहीं होंगे, मैं अभी से लिख के दे रहा हूँ। तो ताकि उनको ये रहे कि इश्तराक अमल वसीउल बुनियाद, इश्तराक अमल की आज क्या अहमियत है उसको सामने रखें। पीपल्स पार्टी के साथ मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो के ज़माने में हमारा पहला माहिदा 1988 में हुआ, 60 पॉइंट का माहिदा था, किसी एक नुक्ते पर अमल दरामद नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा फारूक सत्तार साहब, 95 में भी जब नसीरुल्लाह बाबर का दौर आया फिर तहरीरी माहिदा हुआ। फारूक भाई आपसे तो बात करने के लिए ना मुझे घंटे चाहिए होंगे, सही और है। आसिफ अली जरदारी साहब ने तो खुद कहा है। अच्छा अगर चले एक मिनट रुक जाए ना, अगर आपके दौर से ही मैं मेयर जब आप खुद बने थे, जब से शुरू कर दूं तो हालात पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अभी जो आपकी नस्ला टावर वगैरह गिराने के ऊपर बात कर रहे थे तो लोग कहेंगे कि आपने भी तो उसमें हाथ अपने धोए। मैं कह रहा हूं कि उसकी एक मिनट रुक जाए, ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक से वापस आकर जरा PSP से पूछ लेते हैं कि भाई आप लोग करने जा रहे हैं इतवार के रोज एहतजाज, जमात इस्लामी तो सारी चीजें लेकर बैठ गई है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब बहरहाल ये कह रहे हैं कि अगर सहरा बांध ही लिया है तो छुआरे तो पहुंचाओ हम तक, तो क्या PSP तक ये छुआरे पहुंचे हैं या नहीं? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू आर वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। सरबराह एमकेएम तंजीम बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साबिक डिप्टी मेयर कराची, रहनुमा PSP अरशद वोरा साहब को हमने जरा जहमत दी है। डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से जरा डॉक्टर अरशद वोरा साहब से भी हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। बात ये हो रही है अरशद वोरा साहब कि मामला यहाँ है कि मुर्तजा वहाब साहब आपके पास आए, नासिर हुसैन शाह साहब भी आए, उन्होंने आप लोगों को एक कंसेंसस पर रोक लिया कि आप एहतजाज कर रहे हैं लेकिन कुछ इस तरह से कर लें, यानी आपको भी किसी हद तक मना लिया है। तो अब एहतजाज का जवाब कैसे बाकी रह गया? क्योंकि जमात इस्लामी कल रात एक बड़ा मुआहदा करके बैठी है सिंध हुकूमत के साथ। सर जी शुक्रिया, आपने ये प्रोग्राम किया और इस इम्पोर्टेंट इशू पे जो है आज आपने डिस्कशन का आगाज किया है। शुक्रिया। तो जिस तरह अभी आपने कहा कि 30 तारीख को हम एहतजाज करने जा रहे हैं और फिर जो करंट सिनेरियो है, देखें बल्दियात के हवाले से पिछले कई सालों से जो है हम मुस्तफा कमाल जो है और पाकिस्तान पार्टी आवाज उठाती रही है कि बल्दियात जो है 2013 का कानूनी जो है वो उसमें इतने लगुनास थे कि हम उसके खिलाफ थे। और फिर जो कुछ भी हमारी डिमांड थी, जो कुछ भी हम चाह रहे थे, हम अपने लिए तो जाहिर है कोई बात नहीं चाह रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि कराची से कश्मीर तक जो है ये सिस्टम ऐसा हो जाए कि फिर इसकी ये मिसाल पाकिस्तान भर में बने और फिर लाड़काना में भी वही सिस्टम चल रहा हो, कश्मीर में भी वही सिस्टम चल रहा हो, कराची और हैदराबाद में भी वही सिस्टम चल रहा हो, जो कि पूरी दुनिया में एक मिसाली सिस्टम है, पूरी दुनिया में। लेकिन अरशद वोरा साहब मैं ये पूछ रही हूँ कि जमात इस्लामी जब धरने के बाद, एहतजाज करने के बाद अपने सारी चीजें रिसीविंग हैंड पर आ गई ना जमात इस्लामी, तो अब PSP जो धरना दे रही है, आई मीन एहतजाज कर रही है, इसका जवाब बाकी नहीं रह गया कहीं? ये पूछ रही हूँ मैं यही तो आपको बताना चाह रहा था कि जो बातें कल इन्होंने मानी हैं वो बातें तो ये 23rd ऑफ दिस मंथ जब ये आए थे नासिर शाह साहब, ये बातें तो हमसे उसी वक्त मान के चले गए थे और मुझसे भी मान के चले गए थे। तो एक हार इनके लिए, सहरा इनके लिए भी तैयार होगा। बात कर रहा हूँ, 4 सहरे तैयार है, का हिस्सा नहीं बनेगा। जी 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 वोरा साहब, SLGA का हिस्सा नहीं बनेगा, आपके तमाम महकमे वाजे नहीं होंगे। अभी महकमे वाजे नहीं हुए हैं, अभी जो है आपने देखें, मैं आपको सबसे बड़ा इशू मैंने अभी आपको PFC का जो इतना बड़ा इशू बताया कि PFC अवार्ड का तरीकाकार वजह नहीं किया गया। अगर एग्रीमेंट करना है तो उस एग्रीमेंट में PFC अवार्ड के तरीकाकार को वजह करना चाहिए। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स को नहीं किया तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर वो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन वही अपनी 2-2.5 लाख रुपए की तनख्वाह महीने की लेके उस पर गुजारा करेगा, वो डिलीवर कैसे करेगा? फिर वही हो गया कि एक चीफ मिनिस्टर जो है उसके हाथ में पूरा फंड उसके हाथ में है और वो डिस्ट्रीब्यूशन का कोई तरीकाकार ही नहीं है, वो जिस तरीके चाहे उसको खर्च करे।
فیئر انف. وارث صاحب میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے کہ اطلاعات یہ تھیں آخری آتے تھے کہ پی ایس پی جو ہے یہ مظاہرہ چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے کرنا چاہتی ہے. اب ظاہر ہے جب میں دیکھ رہی ہوں آپ کے پاک سے زمین پارٹی کے سربراہ کے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ناصر حسین شاہ اور مرتضیٰ صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس کے بعد کیا طے ہوا کہ آپ لوگ کہاں جا سکتے ہیں اور کہاں نہیں جا سکتے؟ دیکھیں میں اس وقت تو آپ کو بہرحال ہمارا جو مین پوائنٹ ہے وہ تو فوارہ چوک ہے زینب مارکیٹ. ٹھیک ہے, ہم وہاں پر جمع ہوں گے. ہمارا ارادہ اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ہسٹری ہے کہ ہم نے ہمیشہ پرامن مظاہرہ کیا ہے. ہم نے کوئی ایسی ہم نے پتھر بھی اٹھا کے نہیں مارا کسی کو. تو ہمارا بالکل ایک کلیئر ویژن ہے. ہم نے بالکل جو ہے جمہوری اور آئینی طریقے سے پرامن مظاہرہ کرنا ہے. کراچی کی عوام انشاءاللہ تعالی جب آپ دیکھیں گے کراچی کی جو عوام نکلے گی, ہم کوئی ڈسٹربنس نہیں کرنا چاہتے. تو آپ کا خیال ہے کہ ایم کیو ایم نے ڈسٹربنس کی ہے؟ ڈاکٹر میرا حقوق ارشد وارث صاحب, ڈو یو تھنک کہ ایم کیو ایم نے ڈسٹرب کیا اس ساری سچویشن میں؟ وہ بھی تو ایک معاہدہ کر کے نکلے تھے. وارث صاحب دیکھیں جو چیزیں طے شدہ ہونا ان طے شدہ چیزوں جو چیز دیکھیں جو بھی انسیڈنٹ ہوا ہے سب سے پہلے تو ہم اس پہ جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ انسیڈنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس کو کسی بھی طریقے سے مطلب ظاہر سی بات ہے کہ پی ایس ایل بھی ہو رہا ہے اور پھر دوسرے بھی ایشوز ہیں. ریڈ زون کے بھی تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. تو اگر کچھ چیزیں پرامن ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کو پرامن رہنا چاہیے. بہرحال وہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے بھی اعتراض کیا. اگر ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی جو اس لوکل باڈیز کو کالا قانون کہہ رہے ہیں تو ان سے بہتر تو آپشن ہی کسی کے پاس نہیں تھا. جب انہوں نے ابھی کوئی 2 ماہ پہلے 31 بل قومی اسمبلی میں جب پاس ہوئے ہیں تو 32واں بل یہ دونوں حکومتی پارٹیاں اس میں آرٹیکل 140A کو ڈیفائن کر دیتی, اس میں پی ایف سی کے طریقہ کار کو وضع کر دیتی. اس میں جو ہے وہ یہ ڈیفائن کر دیتے کہ بلدیات جو ہے اس کے میئر کے پاس کون سے محکمے ہوں گے, جس طرح سی ایم کے محکمے ڈیفائن ہے, جس طرح وزیر اعظم کی جو ہے طریقہ کار ڈیفائن ہے, اسی طرح میئر کا بھی ڈیفائن ہو جاتا. اسی طرح بلدیات کے محکمے ڈیفائن ہو جاتے. اسی طرح پی ایف سی ایوارڈ ڈیفائن ہو جاتا. اسی طریقے سے یہ بھی اس میں ڈیفائن ہو جاتا کہ جیسے ہی بلدیات ختم ہوں گی اور 3 مہینے میں الیکشن ہونے, اگر یہ 3 مہینے میں الیکشن نہیں ہوئے بلدیات کے تو پھر آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشن بھی نہیں ہوں گے, آپ کے جو ہے پروونشل اسمبلی کے بھی الیکشن نہیں ہوں گے. ڈیپ ڈیبیٹ ہوا ہے صاحب. دیٹس وائی ایم سیئنگ میں سارے لوگوں کو کہہ رہی ہوں مجھے حیرانگی یہ ہے. بہت بہت شکریہ ارشد وارث صاحب. سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ. وقت میرے پاس بالکل کم رہ گیا ہے لیکن ڈاکٹر فاروق ستار صاحب میں چاہے پی ایس پی سے بات کروں, میں چاہے ایم کیو ایم پاکستان سے بات کروں, میں چاہے مہاجر قومی موومنٹ سے بات کروں, میں چاہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی ایم کیو ایم کی جو بحالی کمیٹی اس سے بات کروں, کنسنسس آپ سب کا ایک ہی ہے. بات آپ سارے ایک ہی کر رہے ہیں. آپ کو دلہا بنایا, آدھا دلہا پی ایس پی کو بنا دیا, آدھا جماعت کو بنا دیا. تو یہ سارے آپ لوگ نظام کی بہتری کی بات کر رہے ہیں, تو ایک ساتھ کیوں نہیں جمع ہو جاتے؟ جماعت اسلامی کو بھی ملا لیں اپنے ساتھ. دیکھیں میرا تو پہلے روز سے ہی یہی کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کے بینرز بھی کئی مہینوں سے لگ رہے ہیں. میں بھی 1 سال سے قومی رہنماؤں سے مل رہا ہوں, مختلف جماعتوں کو بھی اس طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ ایک تو میری 140A کی پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں, اس میں میں اور ایم کیو ایم ایک ہیں, تو باقی جماعتیں بھی ہمارے ساتھ آ جائیں, انٹروینر بن جائیں اور اس کو سپورٹ کریں تو یہ ایک فورم ہو جائے گا. 140A کی انٹرپریٹیشن 140A کی انٹرپریٹیشن کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتی کسی قانون کے ذریعے. وہ ظاہر ہے کہ صوبائی خود مختاری کے زمرے میں آتا ہے, یا تو آئینی ترمیم ہونی چاہیے 2/3 کی اکثریت سے, وہ ہے نہیں پی ٹی آئی کے پاس اور ایم کیو ایم کے پاس یا پی ایم ایل کیو کے پاس قومی اسمبلی اور سینٹ میں. تو وہ سپریم کورٹ کو انٹرپریٹیشن کرنی ہے. تو سپریم کورٹ کے پاس اگر ہم سب مل کے چلے جائیں تو میرے خیال میں اس سے آسان اور بہتر راستہ ہے ہی نہیں. یعنی نظام کی تبدیلی کے آگے آپ لوگوں کا اجماع ہونا بہت ضروری ہے. اور ناصر شاہ کے ساتھ اگر جماعت اسلامی انگیج ہوئی, ناصر شاہ میرے پاس آئے, ناصر شاہ اور ناصر شاہ مرتضیٰ وہاب مصطفیٰ کے پاس گئے, اب جیسے آفاق اگر موبلائزیشن کریں گے وہاں جائیں گے, تو میں کہتا ہوں کہ 5 سہرے بنائے ہیں, سب کو تھوڑا ایک ہی لڑی میں پرو دیں سب کو. سب ہاں یہ 5 سمجھ لیں کہ اگر ہم الگ الگ کریں گے تو ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. ہمیں امپلیمنٹ بھی کرانا ہے, ہم سب کو مل کر ایک معاہدہ کرنا ہوگا. پیپلز پارٹی کی مصنوعی اکثریت
اور 13 سالوں سے جو لوٹ مار کے ذریعے سے لفظ بولا آپ نے, اور مصنوعی اکثریت نہیں ہے, ووٹ پڑتا ہے ان کو. ڈاکٹر صاحب کیسی دیکھیں، بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں میں مصنوعی اس لیے کہ آبادی کراچی کی اگر کم گنی جائے گی تو ٹھیک پھر ہے. وزیر Another a big اعلیٰ debate. دہی سندھ سے آتا رہے گا, تو یہ میرا کلیم ہے. اوکے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آج کے لیے سربراہ ایم کیو ایم تنظیم بحالی کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, آپ بھی تشریف لے کر آئے. اسٹیک ہولڈر سے بات کرنے کی کوشش کی, ایم کیو ایم پاکستان کا بہرحال موقف نہیں شامل کر سکے, لیکن کوشش ہوگی کہ آئندہ پروگرامز میں ذرا ہم یہ بھی جان سکیں کہ جو کل مظاہرہ کرنے جا رہی ہے ایم کیو ایم پاکستان, اس کے بعد ان کی حکمت عملی کیا ہوگی. وزیر اعلیٰ پر بہرحال ایف آئی آر کٹوا بیٹھی ہے ایم کیو ایم پاکستان. کراچی سندھ کے بلدیاتی نظام کا مستقبل کیا ہوگا, یہ شاید آئندہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.